الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وطبيبنا ملجانا مأوانا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصوم لي معنى وجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، آج 20 رمضان 1446 ہجری بمطابق 21 مارچ 2025 جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر فضائل رمضان اور فضائل روزہ اس مقدس عنوان پر اللہ پاک کی رحمت کا امیدوار ہوتے ہوئے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، رمضان المبارک اتنا مقدس مہینہ ہے۔ ویسے تو رمضان کا لغوی معنی ہے جلانا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایمان والا رمضان کا روزہ رکھ کر اپنے نفسانی خواہشات کو جلاتا ہے
جانا، روزے سے اس کی کیا مطابقت ہے؟ فرمایا حرام چیزیں تو اپنی جگہ، جو حلال چیزیں ہیں اللہ کے حکم کے مطابق چند گھنٹوں کے لیے ان سے بھی اپنے آپ کو روک لینا۔ مثال کے طور پر اللہ پاک کی جتنی غذا والی نعمتیں ہیں جو حلال ہیں، رمضان المبارک کے اندر ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لے۔ پیارے بھائیوں، رمضان المبارک اتنا مقدس مہینہ ہے، فرمایا رمضان المبارک کے اندر جو شخص چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے گا، اللہ پاک اس نیکی کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کے اندر جو شخص فرض نماز ادا کرے گا یا فرض کا حکم پر عمل کرے گا، اللہ پاک 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، یہ جو نمازیں ہیں، یہ محترم ساتھیوں مغرب ہے، عشاء ہے، یا دن کے اندر جو 5 نمازیں ہیں، یا جمعہ لے لو، یہ جو نمازیں ہیں رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہیں۔ دوسرے مہینوں کے اندر یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان نمازوں کا ثواب نماز کے بارے میں ہے۔ مثال کے طور پر اتنا ضرور فرمایا کہ جو شخص اکیلا نماز پڑھے گا اس کو نماز کا ثواب ہے، جو شخص جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو 27 نمازوں کا ثواب ہے، جو شخص جامعہ مسجد میں نماز پڑھے گا جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اس کو 500 نمازوں کا ثواب ہے، جو شخص مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا اس کو 1000 نمازوں کا ثواب ہے، جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، جو خانہ کعبہ بیت اللہ میں نماز پڑھے گا اس کو ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ غیر رمضان کی بات ہے، لیکن جو شخص رمضان کے اندر اگر تنہا بھی نماز پڑھے گا ایک فرض نماز کے بدلے 70 فرض نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے، نماز ایک پڑھ رہا ہے اور 70 نمازوں کا ثواب لے رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، اللہ پاک جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، روزہ افطار کرانے والے کو بھی برابر اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے والے کے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک فرمایا ضروری یہ نہیں کہ سیر کرا کے، پنجابی میں کہتے ہیں رجا کے روزہ افطار کرانا، پیٹ بھر کے نہیں، ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے شربت بنایا جائے، نہیں، فرمایا کھجور کا ایک دانہ دے دو یا گلاس پانی کا دے دو، روزہ دار روزہ افطار کرے گا، جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہوگا اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو ثواب ہوگا۔ رمضان المبارک بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ
بلکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا رمضان المبارک کے اندر جتنے حروف آتے ہیں، مثال کے طور پر رمضان کے اندر را بھی آتی ہے، رمضان کے اندر حرف میم ہے، رمضان کے اندر حرف ضاد ہے، رمضان کے اندر حرف الف ہے، رمضان کے اندر حرف نون ہے۔ فرمایا ہر الگ الگ حرف کے اندر اللہ نے الگ الگ عنوان بیان کیا ہے۔ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان کی رے بتاتی ہے رحمت والا مہینہ ہے، رمضان کی میم بتاتی ہے مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کی ذات بتاتی ہے جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، رمضان کی الف بتاتی ہے انس و محبت کا مہینہ ہے، رمضان کی نون بتاتی ہے نورانیت کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ۔ فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں اللہ خود ہوں۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن جہاں زیادہ فائدے ہوں وہاں زیادہ نقصانات کے بھی خطرے ہیں، اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا بھی چاہیے، احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ فرمایا دو عورتیں ہیں، مسلمان دو عورتیں، انہوں نے روزہ رکھا، تقریباً 11-12 بجے کا ٹائم ہوا، ان دونوں عورتوں کے پیٹ میں بڑی شدت سے درد ہونے لگا۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے، اب پیٹ میں شدت سے درد ہو رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ روزہ توڑ دیں یا روزہ برقرار رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے سامنے ایک برتن رکھو، ان عورتوں سے کہو اپنی منہ میں انگلی ڈال کر کہہ کریں۔ ان عورتوں نے جب منہ کے اندر انگلی ڈالی اور کہہ کی، جس کو ہم الٹی کہتے ہیں، جب انہوں نے کہہ کی پیٹ تو ہلکا ہو گیا، لیکن ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکلتے ہیں، ان کے منہ سے خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں۔ اور عورتوں نے کہا یہ تو گوشت کے ٹکڑے نکلے ہیں، حالانکہ ہم نے گوشت تو پکایا بھی نہیں تھا، ہم نے تو گوشت کا سالن بھی نہیں کھایا تھا، یہ گوشت کہاں سے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا تم دونوں عورتیں اپنی مسلمان عورتوں کی غیبت کر رہی تھی، برائی کر رہی تھی۔ فرمایا اپنی مسلمان بہن کی پیٹھ پیچھے گلے شکوے کرنا، برائی کرنا، وہ ایسے ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا ہے۔ فرمایا یہ جو تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا تھا یہ ایسے تھا کہ تم گوشت کھا رہی تھی، جس کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ فرمایا روزہ یہ نہیں ہے کہ بھوکا رہ جانا، روزہ یہ نہیں ہے پیاسا رہ جانا۔ فرمایا مسلمان تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، مسلمان تیرے کانوں کا بھی روزہ ہے، مسلمان تیری زبان کا بھی روزہ ہے، مسلمان تیرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، مسلمان تیرے پاؤں کا بھی روزہ ہے، او مسلمان تیرے دل کا بھی روزہ ہے۔ کیا مطلب؟ مسلمان روزہ تو نے رکھ لیا، تو
समझता है सिर्फ भूखा और प्यासा रह जाना बस मेरा रोजा कामिल हो जाएगा। फरमाया नहीं नहीं ओ मुसलमान, अगर तूने रोजा रखा है तू अपनी आंखों की हिफाजत कर, गलत जगह पे अपनी निगाह को न ले जा, गैर महरम को न देख, नहीं तो तेरे रोजे का सवाब तुझे नहीं मिलेगा। ओ मुसलमान, तेरे कानों का भी रोजा है, अगर तूने रोजा रख लिया है अपने कानों से गाने न सुन। ओ मुसलमान, किसी की चुगली न सुन। ओ मुसलमान, फैशा बातें न सुन। ओ मुसलमान, गलत बेहयाई की बातें न सुन। अपने कानों का भी रोजा रख। ओ मुसलमान, तूने रोजा रख लिया है अपनी जुबान की भी हिफाजत कर। क्या मतलब? इस जुबान से किसी को गाली न दे, इस जुबान से झूठ न बोल, इस जुबान से किसी की बुराई बयान न कर, इस जुबान से किसी की चुगली न खा, इस जुबान से किसी की शिकायत न कर, किसी की ऐबदारी न कर, फिर तो तेरा रोजा कामिल हो जाएगा। कितने ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने रोजा तो रखा होता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। कितने ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने रोजा तो रखा होता है लेकिन अपना रोजा क्या कहते हैं? कहते हैं जी रोजा लग रहा है अपने दिल में मिलावन वास्ते। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो ताश खेलने में मसरूफ हो जाते हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं कहते हैं दिल को बहलाने के लिए लूडो खेलने में मसरूफ हो जाते हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं कहते हैं जी रोजा लग रहा था, दिल को बहलाने के लिए फिल्में देखने में मसरूफ हो जाते हैं, बेहयाई के कामों में मसरूफ हो जाते हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं गेमें खेलने में मसरूफ हो जाते हैं। और मुसलमान, ये तेरा जो रमजान है ये अल्लाह का मेहमान है, ये जो तेरे पास आया है इसलिए नहीं आया बल्कि फरमाया एक एक लम्हा तू अल्लाह का जिक्र करता जा, एक एक घड़ी अल्लाह के कुरान की तिलावत करता जा, बल्कि मुकाबला लगा। तू अपनी बहन से मुकाबला लगा, अपने मियाँ से मुकाबला लगा, अपने भाई से मुकाबला लगा, अपने वालिद से मुकाबला लगा, अपने पड़ोसी से मुकाबला लगा, अपने हमसफर से मुकाबला कर, अपने क्लास फेलो से मुकाबला कर। तूने इतने रोजे रखे हैं, मैं तो मुकम्मल रोजे रखूंगा। तूने इतने कुरान पढ़े हैं, मैं तो तुझसे ज्यादा कुरान पढ़ूंगा। तूने इतने नवाफिल पढ़े हैं, मैं तुझसे ज्यादा नवाफिल पढ़ूंगा। मेरे भाई, ये अल्लाह का रमजान जो आया है ये मुसलमान की शान बढ़ाने के लिए आया है। अल्लाह का रमजान आया है इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ शहरुन अव्वलुहु रहमतुन हुआ शहरुन औसतुहु मगफिरतुन हुआ शहरुन आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। सुभान अल्लाह। फरमाया ये जो महीना है इस महीने के अंदर पहला अशरा अल्लाह की रहमत बरसाता है, दूसरा अशरा मगफिरत का ऐलान होता है और तीसरा अशरा फरमाया जहन्नमियों को जहन्नम से आजादी का ऐलान किया जाता है। फरमाया रोजाना कमो बेश 70 हजार गुनाहगारों की बख्शिश का ऐलान होता है और जुमे वाले दिन 10 लाख मुसलमान जो गुनाहगार हैं उनकी बख्शिश का ऐलान होता है। लेकिन वो मुसलमान जो तौबा तैब करते हैं, वो मुसलमान जो अल्लाह के घर को आबाद करते हैं, वो मुसलमान जो अपनी आंखों की हिफाजत करते हैं, वो मुसलमान जो अपनी जुबान की हिफाजत करते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हिकायात के अंदर आता है एक मजूसी था, मजूसी उसको कहते हैं जो आग की पूजा करता है, जो कहता है मेरा खुदा आग है, अस्तगफिरुल्लाह। वो मजूसी था और रमजान का महीना आ गया। क्या हुआ?
اس کے بیٹے سموسے پکوڑے وغیرہ کھا رہے تھے، اور مجوسی اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بیٹو، یہ مسلمانوں کا رمضان ہے، احترام کرو۔ بیٹے کہنے لگے ابا جی ہمارا تو رمضان نہیں ہے نا، مسلمانوں کا ہے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے ہمارا رمضان نہیں ہے، لیکن مسلمان ہمارے پڑوسی تو ہے نا، اس لیے حیا کرو۔ اگر تم نے کھانے ہیں، تم نے روزے نہیں رکھنے، گھر کے اندر چھپ کر کھاؤ، شرعام نہ کھاؤ، روزے داروں کی دل آزاری نہ ہو جائے، روزے داروں کا دل نہ ٹوٹ جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ کی شان، مر تو ہر کسی نے جانا ہے۔ وہ آدمی فوت ہو گیا، خواب کے اندر کسی اللہ کے ولی نے دیکھا کہ وہ جنت کے اندر چہل قدمی کر رہا ہے۔ اللہ کے بزرگ نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کافر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں تو جنت کے اندر ہے، تو مجوسی تھا، تو جنت میں کیسے آیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان بھی سچا ہے، اور جو تو دیکھ رہا ہے وہ بھی تو ٹھیک دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں تو تھا کافر، لیکن میں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، حیا کرو، مسلمانوں کی دل آزاری ہوگی، شرعام پکوڑے سموسے نہ کھاؤ، روزے داروں کو تکلیف ہوگی، اندر چھپ کر کھاؤ۔ میرا یہ کام کرنے کی وجہ سے مرتے وقت اللہ نے مجھے کلمہ ایمان عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے رمضان کا ادب کیا ہے، اس وجہ سے ہم تجھے اپنا بنا لیتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، وہ کافر ہو کر اس نے رمضان کا احترام کیا، اللہ پاک نے اس کو مرتے وقت جنت عطا کر دی۔ اور ہم مسلمان ہو کر ایک تو روزہ نہیں رکھتے، اور دوسرا شرعام سگریٹ کے کش لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ایک تو ہم روزہ نہیں رکھتے، دوسرا شرعام ہم لوگوں کے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم روزہ نہیں رکھتے، دوسرا روزے داروں کے سامنے شرعام کھا پی رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر ناراض ہے، پھر کہتے ہیں قاری صاحب ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، پھر کہتے ہیں قاری صاحب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے اپنے اللہ کو کب راضی کیا ہے یہ تو بتا، تو نے اپنے اللہ کا کب کہنا مانا ہے؟ ٹھیک ہے ویسے تو تیرے اوپر روزہ فرض ہے، تو مسلمان ہے، اگر تو کہتا ہے مجھے بیماری ہے، تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو شرعام تو نہ کھا، تو روزہ نہیں رکھ سکتا، شرعام سگریٹ کے کش تو نہ لگا، تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے پکڑ کو دعوت دے رہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے غصے سے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے، رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ رمضان ہے، یہ تیرا میرا بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ اور مسلمان یہ تیرے اور میرے گھر میں آیا ہے، وہ مسلمان یہ تیری اور میری حویلی میں آیا ہے، وہ مسلمان یہ تیرے اور میرے محلے میں آیا ہے، یہ عارضی دنوں کے لیے آیا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، چند گھڑیوں کے لیے آیا ہے، چند دنوں کے لیے آیا ہے، جس کے آج 2 عشرے مکمل ہو جائیں گے، ایک آخری عشرہ بچ جائے گا۔ یہ وہ رمضان ہے، اس رمضان کی راتوں میں اللہ آسمان دنیا سے زمین والوں
کی طرف متوجہ ہو کر خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا کر دوں. اللہ خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی میرا بندہ بیمار جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کو صحت عطا کر دوں. اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی میرا بندہ جو مشکل میں پڑا ہوا ہے میری بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے میں اس کی مشکل حل کر دوں. یہ وہ رمضان ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تیرے رزق کی تنگی دور کر دوں گا. میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تیرے رزق میں برکتیں عطا کر دوں گا. میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے صحت عطا کر دوں گا. میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے مالا مال کر دوں گا. میرے بندے تو مجھ سے مانگ اگر تیری اولاد نہیں ہے تو مجھ سے مانگ میں تیری جھولی ہری کر دوں گا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں خود اندازہ لگاؤ اب خود دیکھو یہ مسلمانوں کی آبادی ہے چاروں طرف مسلمانوں کے گھر ہیں اور آخری عشرہ کل شروع ہو جائے گا یعنی 20 رمضان ہے آج. حالانکہ رمضان وہ مہینہ ہے کبھی کوئی مسجد کے دروازے سے جو نہ گزرا ہو وہ بھی رمضان میں مسجد میں آ جاتا ہے. لیکن آج جمعے کا دن ہے اور مسلمان گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں کوئی پتہ نہیں کہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور ہم گھروں میں بیٹھے ہیں. کیسا غافل مسلمان ہے. اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. مسجد میں اذان تو اب بھی وہی ہوتی ہے اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. میرے بھائی اور میرے دوست او اللہ کے نیک بندے میں کیوں رو رہا ہوں میں کیوں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں. واقعتاً ہم غافل ہو چکے ہیں واقعتاً ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں. ہم اللہ کی تعریف سنتے ہیں اللہ کی آواز سنتے ہیں تنہائی میں سوچا کرو تنہائی میں رویا کرو یا اللہ میرا کون سا ایسا قصور ہے کون سی غلطی ہو چکی ہے کون سی تیری ناراضگی ہے میرے اوپر کہ تو اپنے گھر میں مجھے آنے کی توفیق بھی نہیں دیتا. میں مسلمان ہوں لیکن کیسا غافل ہوں. رمضان گزر رہا ہے میں تیرے گھر میں نہیں جا رہا. رمضان گزر رہا ہے میں نمازیں نہیں پڑھ رہا. میرے بھائیوں یہ نماز ہے تو نماز لیکن علماء فرماتے ہیں اس کو نماز نہ سمجھو بلکہ فرمایا یہ اللہ سے ملاقات ہے. یہ نماز ہے تو نماز لیکن اس کو نماز نہ سمجھو بلکہ یوں سمجھو یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے. وہ کوئی افسر ناراض ہو اپنے متحد کو ملاقات کی اجازت نہیں دیتا. پیر ناراض ہو اپنے مرید کو متھے نہیں لگاتا. کبھی تنہائی میں سوچو والد ناراض ہو اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتا. امی ناراض ہو اپنی بیٹی کو متھے نہیں لگاتی. کبھی تنہائی میں سوچا کرو
کیا وجہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ اپنی ملاقات کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ کہیں اللہ ہمارے ساتھ ناراض تو نہیں ہے؟ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں دیتے؟ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ کیا فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ نماز میں کسی اور کے ذمہ لگا دوں اور میں لکڑیاں اکٹھی کر لوں اور ان مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سنتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ وہ رحمت کا سمندر میرا نبی، وہ رحمت کائنات میرا نبی، جو ساری رات اپنی امت کی بخشش کے لیے روتا رہا، ساری رات اپنی امت کی مغفرت کے لیے روتا رہا، وہ میرا نبی جو معراج والی رات اللہ سے ہم کلام ہوا، اپنی امت کے لیے رو رہا ہے، وہ میرا نبی کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، یہ رات کو اٹھ کر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے، وہ میرا نبی جب پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، کسی نے کان لگا کر دیکھا، سنا تو آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے۔ وہ نبی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، آج وہ نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ وہ مسلمان ذرا سوچ تو صحیح، ذرا غور تو کر، تنہائی میں رو، تنہائی میں فکر کر، اپنے اللہ کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑا، یا اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں بھی تو تیرا رزق کھاتا ہوں، یا اللہ میں بھی تو تیری نعمتیں حاصل کرتا ہوں، یا اللہ میں بھی تو کلمہ محمد پڑھتا ہوں، لیکن مجھ سے کون سی غفلت ہو رہی ہے، مجھ سے کون سی تیری ناراضگی ہے، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے، مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، مجھے ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ آئے یہ وہی مسلمان تھا جو رمضان کا عزت کرتا تھا، یہ وہی مسلمان تھا جو چند مہینے پہلے رمضان کا انتظار کرتا تھا، یہ وہی مسلمان تھا جب عید کا چاند نظر آئے رونے لگ جاتا تھا کہ جیسا کہ میرے گھر کوئی فوت ہو گیا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے تھے کیوں رو رہا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے؟ وہ کہتا نہیں، اتنا مرنے والے پہ دکھ نہیں لگتا جتنا رمضان کے جانے پہ ہمیں دکھ لگ رہا ہے۔ او دکھ کرنے والے، او ارمان کھانے والے، او رمضان کی قدر کرنے والے، رمضان تجھے آوازیں دے رہا ہے، او میرا چاہنے والا مسلمان تو کدھر ہے؟ میں گلیوں میں تجھے تلاش کر رہا ہوں، اور مجھ سے محبت کرنے والا مسلمان تو کہاں ہے؟ میں گھروں میں تجھے تلاش کر رہا ہوں، اور مجھ سے محبت کرنے والا مسلمان تو کہاں ہے؟ میں تیرے دلوں میں تجھے جھجھوڑ رہا ہوں، اور مجھ سے محبت کرنے والا، اور تو وہ مسلمان تھا تو صبح و شام قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا، آج تیرے گھر میں الماری میں جالے لگے ہوئے ہیں، جس الماری میں قرآن پڑے ہوئے ہیں، تو برتن کو دیکھتا ہے، تو کپڑے کو دیکھتا ہے، ہر چیز کی صفائی کرتا ہے، جس الماری میں قرآن پڑا ہے کبھی تو نے ادھر غور بھی نہیں کیا، کتنے بڑے بڑے جالے لگے ہوئے ہیں۔ آئے یہی قرآن رات کو بد دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ یہ کیسے مسلمان ہیں، میں کیسے مسلمان
मुसलमानों के घरों में आ गया हूँ। हर चीज को देखते हैं, टच मोबाइल को देखते हैं, टेलीविजन को देखते हैं, फिल्में देखते हैं, है मुसलमान। गलत सोसाइटी में जाते हैं। ये वो मुसलमान थे और जिनको तूने जबान दी थी, ये तेरा कुरान पढ़ेंगे। ये वो मुसलमान है जिसको तूने आंखें दी थी, ये तेरे कुरान को देखेंगे। ये वो मुसलमान है जिनको तूने पांव दिए थे, चलकर तेरे घर में आएंगे। लेकिन या अल्लाह, ये मुसलमान तेरे घर में नहीं आते, तूने इनको पांव तो दिए हैं। आय अल्लाह, ये मुसलमान तेरे कुरान का दीदार नहीं करते, तूने आंखें तो दी हैं। आय अल्लाह, ये हैं तो मुसलमान तेरे कुरान की तिलावत नहीं करते, तूने इनको जुबान दी है। मेरे भाइयों, ये मैं फिक्र से रो रहा हूँ, गमज़दा हो के रो रहा हूँ। जैसे कोई आदमी लुट गया हो, उसका घर लुट गया हो, वो रोता है, शोर करता है। ऐसे ही मेरे भाइयों, रमजान का महीना है लेकिन मुसलमान गाफिल है। रमजान का महीना है, मुसलमान उसको कोई फिक्र नहीं है, घरों में बैठे हुए हैं, बेफिक्र हैं। काश के मुसलमान उठता, भाग कर आता, अल्लाह की बारगाह में आता। आप साथियों से गुजारिश है, बाकी जो 10 अय्याम रहते हैं, इन अय्याम को कीमती बनाओ, एक एक घड़ी को कीमती बनाओ। अपने दिल में इरादा करो, आय अल्लाह, जो बाकी दिन रहते हैं हम 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा कर वादा करो, या अल्लाह, जो बाकी दिन रहते हैं, अल्लाह 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह, जो बाकी दिन रहते हैं हम सुबह उठ कर तेरे कुरान की तिलावत करेंगे। अल्लाह, जो बाकी दिन रहते हैं हम तेरे घर में आएंगे, तेरे घर को आबाद करेंगे। अल्लाह, जो दिन हम तेरे घर नहीं आए, या अल्लाह, तूने फिर भी हमें तौफीक दी है, हम तेरे घर में आ गए हैं। अल्लाह, हमें मुआफ कर दे, अल्लाह हमें मुआफ कर दे। हम कसूर हैं, हम सजावार हैं, अल्लाह हमें माफ कर दे। अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके माफ कर दे। अल्लाह, आइंदा के लिए तौबा करते हैं। अल्लाह, नमाज से गफलत नहीं करेंगे, अल्लाह कुरान से गफलत नहीं करेंगे, अल्लाह तेरी याद से गफलत नहीं करेंगे। अल्लाह, मरते वक्त हमें कलमा ईमान नसीब फरमा। सब कहो आमीन, सब कहो आमीन। जो बाकी हजरात घरों में बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश है, जितना जल्दी हो सकता है आओ, जल्दी जल्दी मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह के घर को आबाद करो। प्यारे भाइयों, तुम्हारे कंधों में किरामन कातिबीन हैं, ये लिख रहे हैं। असर के टाइम ऊपर जाएंगे, अल्लाह पाक पूछेंगे, मेरे फरिश्तों बताओ, मेरा बंदा अब भी गाफिल है? अल्लाह पाक से कहेंगे, या अल्लाह, अब वो नमाज के लिए आए थे। या अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाएंगे, अच्छा, मैंने उनको तौफीक दी है, मुझे अच्छे लगे हैं तो मैंने तौफीक दी है, मुझे प्यारे लगे हैं तो मुझे तौफीक दी है। प्यारे भाइयों, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, देखो, तुम भी लोगों के घरों में जाते हो, तुम भी मेहमान बनते हो। एक रिवाज है, एक दस्तूर है, आदमी किसी के घर मेहमान जाए, अगर उसको अच्छा लग जाए, वो जाने की कोशिश करता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है बह जा, किधर बैठा, बह जा। वो कहता है मुझे ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। कहता है यार बात ठीक है, तेरी मजबूरी है, लेकिन तू मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मैं कहता हूँ कुछ देर और बैठ जा। प्यारे भाइयों, जिस तरह तुम किसी के घर जाते हो, अगर उसको अच्छे लग जाओ, वो तुम्हें आने नहीं देता। अगर तुम मजबूर होकर जाने भी लगो, वो हाथ पकड़ के कहते हैं अच्छा बता फिर कब आएगा। इसी तरह तुम अल्लाह को अच्छे लगे हो, अल्लाह ने तुम्हें अपने घर बिठा दिया, और अल्लाह की रहमत तुम्हें पकड़ के कह रही है अब तुमने न जाना। अगर जाना भी है मेरे बंदे, अब नमाज पढ़ के तूने जाना भी है, इतना बता दे असर को आएगा कि नहीं आएगा। अल्लाह की रहमत तुझे झंझोड़ के कह रही है, तू मुझे प्यारा लगा है, प्यारा न लगता
تجھے آنے نہ دیتا، تو مجھے پیارا لگا ہے اس لیے میں نے تجھے اپنے گھر بٹھا لیا ہے۔ میں تجھے نظر نہیں آتا لیکن تیرے دل میں تو آ رہا ہوں، تو مجھے اچھا لگا ہے اس لیے میں نے تجھے اپنے گھر بٹھا لیا ہے۔ اے انسان تو مجھے بڑا پیارا لگا ہے، لیکن اتنا بتا پھر اثر کو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اپنے دل سے کہو یا اللہ ہم آئیں گے، یا اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی ہے، اب توفیق دیتے رہنا، ہم تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔